دریا کی لہروں نے 3 عشق مجازی اور 1 عشق حقیقی کی عظیم لازوال کہانیاں لکھی، یعنی دریائے چناب۔ جو واقعات بیان کریں گے وہ حضرت فقیر نور محمد کلاچوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب مخزن الاسرار سے لیے گئے ہیں۔ سلطان العارفین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ این ذکر خفی والدہ این فقیر جاری بود کہ از غایت درد و شدت محبت، یعنی ہم وہ باتیں کریں گے جو آج سے پہلے کسی اور نے نہ بتائی ہوں۔ تو آج کے دور میں سبحان اللہ یہ علم بھی عام ہے۔ آپ کو اس درخت کی ویڈیو اور تصاویر تو انٹرنیٹ پر بہت مل جائیں گی، یوٹیوب پر مل جائیں گی، لیکن اس درخت کا نام آج تک کسی نے نہیں بتایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم اس دریا کے پار جا رہے ہیں جس دریا کی لہروں نے 3 عشق مجازی اور 1 عشق حقیقی کی عظیم لازوال کہانیاں لکھی، یعنی دریائے چناب۔ اس دریا پر سوہنی مہیوال کی داستان ہے جن کی جان اس دریا میں گئی۔ ہیر رانجھا کی کہانی بھی اسی دریا کے گرد گھومتی ہے۔ پھر مرزا صاحبہ جس کا تعلق چناب اور راوی کے بیچ کے علاقے رچنا دو آب یا ساندل بار سے ہے، وہ بھی اسی علاقے کے ہیں۔ یہ تو تھیں عشق مجازی کی داستانیں، لیکن اسی چناب کے کنارے اللہ کی ایک عظیم ہستی کا جنم ہوا جنہیں لوگ سخی سلطان باہو کے نام سے جانتے ہیں۔ آپ نے اللہ سے محبت کی وہ داستان مرتب کی جس کی مثال شاذ و نادر ہی ملتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں ایمان سلامت ہر کوئی منگے، عشق سلامت کوئی ہو، منگن ایمان شرماون عشقوں، دل نو غیرت ہوئی ہو، جس منزل نو عشق پچاوے، ایمان نو خبر نہ کوئی ہو، میرا عشق سلامت رکھی باہو، ایمان نو دیاں دھروئی ہو۔ اس پروگرام میں جو ہم بات کریں گے اور جو واقعات بیان کریں گے وہ حضرت فقیر نور محمد کلاچوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب مخزن الاسرار سے لیے گئے ہیں۔ آپ نے چونکہ تمام عمر حضرت سلطان باہو کی کتب کی تلاش، ترجمے اور زندگی کے اصل حقائق جاننے میں گزاری، اس لیے اس موضوع پر ان سے بہتر کوئی نہ لکھ سکا۔ تو آج ہم ذکر کرتے ہیں سلطان الفقراء پنجم کا، جن پر فقر اور معرفت ختم اور تمام ہوتا ہے۔ وہ پاک اور مبارک ہستی ہمارے روحانی مربی حضرت سلطان العارفین، برہان الواصلین، مقتدائے کاملین، فنا فی عین ذات یاہو حضرت پیر سلطان باہو قدس سرہ العزیز ہیں۔ آپ حضرت محبوب سبحانی قدس سرہ العزیز کے خاص نائب اور جانشین ہیں۔ آپ ضلع جھنگ پنجاب کے قصبے شور کوٹ، جسے قلعہ شور کہا جاتا تھا، اس کے ایک گاؤں میں سن 1039 ہجری میں اورنگزیب بادشاہ کے دور میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد ماجد حضرت محمد بازید نہایت صالح، حافظ قرآن اور فقیہ اور نیز سلطنت مغلیہ کے اہم منصب دار تھے۔ آپ کی والدہ حضرت بی بی راستی اولیاء کاملین میں سے تھیں۔ ازلی فضلی صاحب استعداد اور مادرزاد ولی اللہ کی تربیت انہی پاک باطن خاتون بی بی راستے کے سپرد ہوئی اور بہت عمدہ اور اعلیٰ طور پر تربیت کی گئی۔ سلطان العارفین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ این ذکر خفی والدہ این فقیر جاری بود کہ از غایت درد و شدت محبت الہی بجائے اشک از چشمان خون میں گریستنت، یعنی فقیر کی والدہ کو ایسا ذکر خفی جاری تھا کہ فرط محبت میں آنکھوں سے آنسو کی جگہ خون بہنے لگتا۔ آپ کی والدہ کو آپ کی پیدائش کی الہامی خبر دی گئی تھی کہ آپ کے ہاں ایک ایسا خورشید فقر اور آفتاب معرفت طلوع فرمائے گا جو زمانہ آخر میں تمام روئے زمین کو اپنے انوار فیضان اور اسرار عرفان سے روشن اور منور کر ڈالے گا۔ اس مولود مسعود کو باہو کے نام سے موسوم کرنا کہ وہ صاحب اسم بامسمہ یعنی باہو با خدا ہوگا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ آپ فرماتے ہیں نام باہو مادر باہو نہاد، زاں کے باہو دائمی باہو نہاد۔ باہو کی ماں نے نام باہو رکھا کیونکہ باہو ہمیشہ ہو کے ساتھ رہا۔ آپ کی انگنت کرامات اور واقعات موجود ہیں اور حیات کے بارے میں جاننے کے لیے کتب بھی اویلیبل ہیں، اور یہ کتاب جس سے میں حوالہ دے رہا ہوں یہ بھی بہت بہترین کتاب ہے۔ لیکن آج ہمارا مقصد کچھ اور ہے، یعنی ہم وہ باتیں کریں گے جو آج سے پہلے کسی اور نے نہ بتائی ہوں۔ تو جیسا کہ اوپر الہام کا حوالہ دیا، حضرت سخی سلطان باہو نے 140 کے قریب کتب تحریر کی۔
ان کتب میں بقول حضرت سلطان العارفین بحکم الہی اور بحکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرب خدا حاصل کرنے کے وہ راز افشا کیے گئے جو آج تک مخفی تھے۔ حکم تھا کہ آخری زمانے میں امت کی ہدایت کے لیے سب کھول دو، کیونکہ آخری دور میں کوئی جنگلوں میں جانے والا نہیں، اور آخری زمانے میں ظہور امام مہدی سے پہلے یہ علم ظاہر کرنا انتہائی ضروری تھا۔ آپ کی یہ کتب تقریباً 300 سال تک پوشیدہ رہیں۔ پھر پچھلی صدی میں حضرت فقیر نور محمد کلاچوی کو حکم ہوا کہ کتب تلاش کریں اور ان کو ترجمہ کرا کے شائع کریں کہ اب وہ زمانہ آ گیا، زمانہ آیا ہے بے حجابی کا، عام دیدار یار ہوگا، سکوت تھا پردہ دار جس کا، وہ راز اب آشکار ہوگا۔ حضرت فقیر نور محمد کلاچوی نے لبیک کہا اور اپنی زندگی اس حکم کو پورا کرنے پر لگا دی، اور برِ صغیر کے مختلف علاقوں اور بغداد شریف سے آپ کی تمام کتب حاصل کی اور شائع کرایا۔ آج وہ کتب لاکھوں لوگوں کو اس راز سے آگاہ کر رہی ہیں جن کے افشا کرنے کے لیے بی بی راستی کو الہام ہوا تھا۔ دھیان رہے کہ آپ کی کتب سمجھنے کے لیے اور ان میں دیے گئے طریقوں پر چلنے کے لیے ولی کامل کی اجازت اور رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے بغیر ناممکن ہے، بلکہ راہ پرخطر ہے، اور اس علم کو حاصل کرنے کی پہلی سیڑھی ذکر قلب کا حصول ہے، جو کسی ولی کامل سے ہی عطا ہوتا ہے۔ آج کے دور میں سبحان اللہ یہ علم بھی عام ہے، بس طالب شاذ و نادر ہی ملتے ہیں۔ حالانکہ آپ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہر کے طالب حق بود من حاضرم، ز ابتدا تا انتہا یک دم برم، طالب بیا طالب بیا طالب بیا، تارسانم روز اول با خدا۔ ترجمہ، ہر وہ شخص جو حق تعالیٰ کا طالب ہے، میں اس کے لیے حاضر ہوں، میں اسے ابتدا سے انتہا تک فوراً پہنچا دیتا ہوں۔ اے طالب آ، اے طالب آ، اے طالب آ، تاکہ میں تجھے پہلے ہی دن اللہ تعالیٰ تک پہنچا دوں۔ تو جناب یہ تو تھی کچھ روحانی باتیں۔ آئیں اب آپ کو وہ بیری کا درخت دکھاتے ہیں جس کے لیے مشہور ہے کہ اگر اس کا پتا کسی عورت کی جھولی میں گرے تو بیٹا پیدا ہوتا ہے، اور اگر بیر گرے تو بیٹی۔ آپ کو اس درخت کی ویڈیو اور تصاویر تو انٹرنیٹ پر بہت مل جائیں گی، یوٹیوب پر مل جائیں گی، لیکن اس درخت کا نام آج تک کسی نے نہیں بتایا۔ خوش قسمتی سے میرے ایک انتہائی عزیز دوست اور روحانی شخصیت نے مجھ سے استفسار کیا کہ کیا تم نے وہاں حضوری بیری دیکھی یا نہیں؟ تو ناظرین، اس طرح اس بیری کا نام پتہ چلا، اور یہ آپ کی نظر ہے کہ اس بیری کو حضوری بیری کہا جاتا ہے۔ اس کی تاریخ کچھ یوں ہے کہ پچھلا دربار جو تقریباً 150 سال رہا، اس کے بالکل پاس ایک بیری کا درخت تھا۔ ایک دن ایک درویش کی پگڑی اس میں پھنس گئی تو اس نے سوچا کہ اس سے زائرین کو تکلیف ہوتی ہے، تو صبح میں اسے کٹوا دوں گا۔ وہ سویا تو سلطان العارفین اس کے خواب میں آئے اور کہا کہ یہ میری بیری ہے، اسے کاٹنا نہیں، یہ خود ہی پیچھے چلی جائے گی۔ صبح درویش اٹھا تو اس نے بیری کو وہاں سے کچھ گز دور پایا۔ اب واقعہ مشہور ہو گیا اور خواتین کی آمد شروع ہو گئی اور لوگوں کی مرادیں پوری ہونا شروع ہو گئی۔ پھر دریائے چناب نے رستہ بدلا تو دربار موجودہ جگہ سے ٹرانسفر کیا گیا۔ پرانی جگہ دریا برد ہو گئی، لیکن یہاں بھی موجودہ دربار پر بھی مغرب میں ایک بیری کا درخت ابھر آیا۔ آج اس موجودہ دربار کو تقریباً 100 سال ہو چکے ہیں۔ آئیں اب تالاب دیکھتے ہیں۔ اکثر اس میں خواتین کھلونے ڈال جاتی ہیں اور اولاد کی خواہش کی منت میں، اور کچھ لوگ پیسے وغیرہ بھی ڈال جاتے ہیں جس سے لنگر وغیرہ کا سلسلہ چلتا ہے۔ بس ایک بات کا دکھ ہوتا ہے کہ کھلونوں میں زیادہ تر بلے اور لڑکوں کے کھلونے ہوتے ہیں، یعنی لوگ اولاد نرینہ کی خاطر زیادہ آتے ہیں اور بیٹیوں کی خواہش بہت کم لوگ کرتے ہیں۔ پتہ نہیں ایسا کیوں ہے، دکھ ہوتا ہے۔ یہاں کا لنگر خانہ بھی بہت وسیع ہے اور عام دنوں میں 10 سے 15 ہزار لوگ یہاں 3 وقت کا کھانا کھاتے ہیں۔ تو دوستو، یہ ہے اصل سچائی کہ جنہوں نے زندگی اللہ کی محبت میں گزاری، اللہ نے انسانوں کو اس کی محبت میں لگا دیا، بلکہ اس کی جگہ، اس کے مقام کو بھوکوں کی بھوک مٹانے کا ذریعہ بنا دیا۔ کیا یہ کسی کرامت سے کم ہے؟ اور اصل کرامت تو آپ تب دیکھیں گے جب دل اللہ اللہ میں لگیں گے اور راز آشکار ہونا شروع ہوں گے۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو اور آپ سب پر کرم فرمائے، آمین۔